اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک کاکی نے مجھ سے یہ پوچھا کہ جو لوگ دنیا میں بے ایمانی کرتے ہیں، دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، دوسروں ہر قسم کی غلطیاں کرتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور ہمارے جیسے جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، اچھی سوچ والے ہیں، کسی کو نقصان نہیں دیتے، وہ ناکام رہتے ہیں. یہ ہے اصل مسئلہ سوچ کا، کہ سوچ مطلب ہماری نظر ہمیشہ دوسروں پہ رہی ہے ان کمپیریزن. سورہ رحمان کا پیغام کس لیے تھا؟ کس لیے؟ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ 7 دن سن لی تو آپ بدل گئے، 7 دن سن لی تو آپ کی سوچ بدل گئی، 7 دن آپ نے 7 لوگوں کو پیغام دیا تو آپ بدل گئے. یہ ایک طویل جنگ ہے، جسے حدیث مبارکہ میں جب غزوہ تبوک سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو یہی فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے. تو جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد بالنفس، نفس کے خلاف جہاد. لفظ چھوٹا سا ہے اور ادائیگی میں بھی آسان ہے، میرا خیال ہے اس کا پریکٹیکل سب سے مشکل ہے. وہ کلندر پاک فرمایا کرتے تھے کہ سوچ بدلے گی پہلے. سوچ بدلنے یعنی جس وقت دل سخت ہے تو ظاہر ہے سوچ بھی سخت ہے. سوچ کا محور دوسرے لوگ ہیں، ہر ایک کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنا کیوں کامیاب ہے. یہ حالانکہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ جو لوگ کامیاب ہیں، چلے اللہ سب کو کامیاب کرے، سارے ہنستے مسکراتے چہروں کے پیچھے ایک ایک داستان ہے بے سکونی کی. اور نفسی کی جو جنگ ہے اس میں ناکامی جو ہے یعنی محبت دنیا، اس میں ہمیشہ مسائل اور بے سکونی آئی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائیں تو ہم سکون میں آ جائیں گے، ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، ہم اور بھٹک جائیں گے. کیونکہ ہم جب دعائیں مانگتے ہیں، فار ایگزامپل ڈھیر ساری دعائیں مانگتے ہیں، کوئی ایک نہیں، ڈھیر ساریاں، اگلیاں پچھلیاں جتنی اکٹھیاں کیتی ہیں. نبی علیہ السلام کو بچوں کی کچھ عادات بڑی پسند تھیں، جن میں ایک بچوں کا رونا، ضد کرنا، اپنی بات منوانا. تو اس کو آپ سوچیں ذرا، اللہ کے آگے گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا کتنا اچھا ہے کہ ہم اللہ کے آگے پیش ہوں. اللہ کسی کو کوئی دکھ، تکلیف، مصیبت، مشکل میں نہ ڈالے. سوچ تو یہ ہے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ آئے، لیکن جب کسی کو تکلیف نہ آئے تو تبھی آپ کے اندر یہ ڈیولپ ہو اپنی فکر. لوگوں کی فکریں کرنے سے آپ کی فکر تو نہیں ختم ہوگی. ہم آج تک یہ ٹھیک ہے سورہ رحمان سننے کے جو فوائد ہیں، اس پہ اگلی دعا میں ضرور کروں گا کہ اتنے فوائد ہیں کہ شاید لوگ صرف یہی سنتے رہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فوائد دنیاوی چیزیں، کام کا ہو جانا، بیماری کا ختم ہو جانا،
یا کسی الجھن میں سے نکل جانا، بیماری میں سے نکل کے تندرستی میں آ جانا. عام طور پر روئے زمین پر جتنی بھی دنیا ہے، مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، ہر ایک ان سارے مسائل میں سے گزرتا ہے. آج مشکل ہے، کل مشکل ختم ہو جائے گی. آج بیماری ہے، کل بیماری نہیں رہے گی. اس سے آگے چلنا ہے. قرآن پاک کا جو نور ہے وہ ہماری سوچ بدلتا ہے. ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہم نہیں چلیں ساری چیزیں مل جائیں گی اس دنیا میں، پھر اس کے بعد جوں یہ دنیا ہمارے لیے بڑھے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، مجھے اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ تم لوگ محتاج ہو جاؤ گے، مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دنیا تم پہ فراخ نہ ہو جائے. ہم اتنی الجھنوں میں ہیں کہ ہمیں یہ باتیں سن تو رہے ہیں لیکن ان باتوں کا باطن مفہوم نہیں پتہ کہ کیسے اندیکھے ڈینجر کو ہم دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی میں اتنا صدقہ کر دوں گا، اتنا خیرات کر دوں گا، تو پھر مولا علی کا بھی فرمان آ جائے گا سامنے. آپ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اس کے حلال کا حساب دینا ہوگا، حرام کا عذاب سہنا ہوگا. تو اب حلال کا حساب، ایک فقیر نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر دنیا تمام میرے پاس چلی آئی، تمام کی تمام، بغیر کسی وجہ کے، اور اس کے اندر کوئی چیز بھی منع نہ ہو، تب بھی میں اس کو اختیار نہ کروں، تب بھی میں اسے پسند نہ کروں. جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے اندر جو ایک وسوسہ ہے شیطانی جو ہمیں کہتا ہے دیکھ وہ کتنے اچھے حال میں، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی انسان ہے، اس کے اندر بھی نفس کی شرارت ہے، ابلیسی وسواس ہیں، پرابلمس ہیں، بچوں کے پرابلمس ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے امریکہ، کینیڈا اور ارد گرد ملکوں میں رہنے والی پاکستانی فیملیوں کے بچوں کا کیا حال ہے. میں تو روز سنتا ہوں بچے بالکل نفسیاتی مریض، باغی، پڑھائی سے باغی. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ پڑھنے کے لیے دے دو، خدا کے لیے ہمارے بچے ہمارے نارمل ہو جائیں. کہیں نہ کہیں تو کوئی کمی ہے ہمیں، کسی کمپٹیشن میں تو ہم ہیں اس دنیا کی، کسی مادی دوڑ میں تو ہم ہیں جس نے ہمارا سکون چھین لیے. لوگ مسکرائیں، اللہ کرے ساری کائنات مسکرائیں. اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کو پیارے ہیں، کیوں ہم کیسا سوچیں؟ ہماری مسکراہٹ ہمارے اپنے اندر دھڑکن سے جڑی ہوئی. اگر ہم ہی دکھی اور ہر وقت دوسرے کی ٹو میں، فکر میں، حسد میں، نفرت میں، کینہ، بغض، عداوت، ان چیزوں میں پھنسے رہیں گے، چہروں پہ مسکراہٹ کہاں سے آئے گی؟ اگر قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ اللہ کو مسکراتے چہرے پسند ہیں، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ کوئی یہ تھوڑی تھا کہ تم جو مرضی اپنے دل میں رکھ کے منہ پہ ایک مصنوعی ایک اسمائل رکھ لو. تمہارا اندر بدل جائے. اور مسکراہٹ تب آتی ہے جب آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کا مالک اللہ ہے. دکھ، تکلیف، مشکل میں وہ صبر کرتے ہیں، مسکراتے ہیں. انہیں پتہ ہے اللہ سب کرنے والا ہے، ہر چیز اللہ کے اختیار میں. اس لیے ہم اکثر و بیشتر جو کہتا ہوں میں کہ چلو اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دو. مجھے یہ بھی شکایتیں ملتی ہیں، سنتا ہی نہیں جی ساڈی دے. اچھا میں کہا یہ کمال بات کر دیا آپ نے، اتنے گناہ گار ہو کہ اس نے سننا ہی چھوڑ دی ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو میں نے کہا وہ ایک ضد ہے جو لگائی ہوئی اللہ سے، بھائی پوری کر سیں تو پھر تو رب ہے. اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو. یہاں کچھ بھی نہیں ملے گا ضدوں سے، کچھ بھی نہیں. اللہ کے ساتھ ایک ہم آہنگی پیدا کرنی پڑے گی. اس کی قدرت، اس کی جو ول ہے، اس کی جو مشیت ہے، اسے جو نصیب بنایا ہے، اسے بس خوش ہو.
دیکھو تو صحیح اس نے آپ کو کتنا اچھا بنایا ہے، انسان بنایا، واہ کتنی قیمتی چیز بنا دی ہے یہ۔ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کرتی ہے، ایک عظیم الشان امت کے اندر پیدا کرتی ہے۔ دیکھ سکتے ہو، سن سکتے ہو، اذان سن کے کہتے ہو یہ اذان ہے، چلو زبانی کلمہ پڑھتے ہو، پڑھتے تو ہو۔ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا ہم نے کبھی شمار نہیں کیا۔ وہ وہی بات ہوگی جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہم نے کہا نہیں مانتا، میں وہی کروں گا جو میرا دل کرتا ہے۔ یہ ہماری بے سکونی ہے، اس سے ہمارے اندر گلے شکوے پیدا ہوتے ہیں، پھر ہم ماضی سے چپکے رہتے ہیں۔ وہ کبھی ماضی ہمارے سے پتہ نہیں کیوں نہیں جاتا، حالانکہ وہ لنگ گیا کدھرے پیچھے۔ اب تو ادھر جو حال میں ہے وہ سب سے بہترین چیز ہوتی ہے، مستقبل کا پتہ کوئی نہیں، کل کے ہو جانا ہے اللہ جانے۔ اس لیے جو لوگ سورہ رحمان سنتے ہیں وہ میرا خیال ہے اس بات کو فوکس نہیں کرتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں نیند بھی آ جاتی ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو سنو تو صحیح، پہلے 7 دن پھر دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے اندر مثلا ہم دنیا کی کوئی چیز سن لیں، کوئی شور سن لیں، شادی بیاہ، ہنگامہ، گول گپاڑا، کبھی ہمیں نیند نہیں آئی۔ کمال بات ہے اس کو سن کے ہمیں نیند آ جاتی ہے۔ اور یہی تو وہ کلام ہے جس کو اللہ کہتا ہے جب ہمارا کلام پڑھا جائے تو اس کو خاموشی اور توجہ سے سنو، یعنی اس کو سننے کا حکم ہے۔ اب جب میں ریکوائرمنٹ پوری نہ کروں تو اس کے اثرات مجھ پہ کیا ہوں گے؟ چلیں، اگر حکم خدا بندی ہے خاموشی اور توجہ، آگے فرمایا تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ہم نے کوئی چیز نہیں غور کی، خاموشی چاہیے، اچھا جی ہم خاموش ہو گئے، لیکن ہمارے اندر خاموشی کب ہے؟ ہمارے اندر تو شور ہے، اس دنیا کا شور ہے اندر، پہلے دھڑکن میں بھرا ہوا پورا دل دنیا سے، وہ شور ہے، خاموشی بھی کوئی نہیں، توجہ سوائے اللہ کے ہر شے ختم ہو جائے وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ پھر کہا تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یہ 2 چیزیں ہوں گی تو تم پر رحمت ہوگی۔ اب 7 دن سن لی تو ظاہر ہے گویا ہی کہنا کہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ ہونا چاہیے تھا۔ کمال ہو گیا، اتنا لذیذ، اتنا شیرین اور نوری کلام آپ سنیں، اور اس کی پہلے 2 ہی وجوہات ہیں۔ ایک اندر کا شور ہے جو ایک سرکشی ہے، اور ایک ہماری توجہ نہیں ہے۔ روبرو اللہ کے ہونے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ مثلا ہم سب اللہ کے روبرو ہیں، ہمہ وقت روبرو، ہمہ وقت دیکھ رہا ہے اللہ، کب نہیں دیکھ رہا۔ لیکن جب صرف اللہ رہ جائے، ہمیں اکثر خیال آتا ہے یار اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن یہ خیال مستقل تو نہیں رہتا نا۔ لیکن جب آپ کلام سنو گے اللہ کا نوری کلام، تو کم از کم اس ٹائم پہ تو اللہ ہی رہ جائے نا، صرف اللہ کا خیال رہ جائے۔